رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ بندہ نواز صوم و صلات کی پابند ہے، لیکن اس کے رویے کی وجہ سے ہمسایہ اذیت میں ہے، تو میرے نبی فرماتے ہیں وہ عورت جہنمی ہے۔ آقا فرماتے ہیں گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسائے اچھے میسر نہ آئے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے، اور آپ ان ہمسایوں سے پوچھ کے دیکھ لے جو اس عذاب میں مبتلا ہے۔ ہمسایہ صرف اتنا کہہ دینا کہ ڈیک کی آواز تھوڑی سی ہلکی کر لو تو اس بات پہ بگڑے گا کہ میرے گھر میں گانے چل رہے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے، اور وہ ضد میں آ کے اوباش لڑکوں کو مکان کی چھت پہ لے چڑھے گا اور اس غریب کی بیٹیوں کو چھیڑے گا، آوازیں کسے گا، کبھی اس کے دروازے کے سامنے گندگی پھینک جائے گا، کبھی روڑے اٹکائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسایہ دوستو دیوار کا ہے یا سرحد کا؟ ہمسایہ اچھا نہیں تو زندگی عذاب ہے، اور اگر کسی کو اچھا ہمسایہ میسر آ جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے یہ نشہ بیچتے ہیں۔ وہ کوئی منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا، اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا، جس طرح ہم بھی لکھ دیتے مکان برائے فروخت، اور خریدار آتے ہیں تو بحث ہوتی ہے، بات سمجھ میں آئے تو وہ خرید کے لے جاتا ہے۔ لیکن اس نے تو رولا مکا دیا نا، اس نے باہر یہ لکھ دیا کہ 2000 درہم میرے مکان کی قیمت ہے اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا لوں۔ تو لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی تھی 4000 دینار دینے کے لیے، اور جب ابو حمزہ کو پتا چلا کہ میرا ہمسایہ مکان بیچ کے یہاں سے جا رہا ہے، تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے، فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ، اور اسے کہنا کہ یہ ویسے ہی رکھ لے لیکن مجھے چھوڑ کے نہیں جانا۔ کتنی بڑی دولت ہے کہ وہ جانے لگا ہے تو جانے نہیں دیا۔ اور بعض ایسے شرارتی ہمسائے ہوتے ہیں، لوگ ان کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس فتنے کو زمین میں لے جائے، مر جائے تو لوگ دیگے چڑھاتے ہیں۔ تو زندگی اتنی خوبصورت گزار کے جاؤ، اتنی خوبصورت گزار کے جاؤ کہ جب دنیا سے جاؤ لوگ روتے رہ جائیں، آپ ہنستے ہوئے چلے جاؤ۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم جب دنیا میں آئے تھے تو روتے ہوئے آئے تھے، کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہمزاد شیطان بھی جنم لیتا ہے، جو بچے کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ گھر والے خوش ہوتے ہیں کہ بچہ زندہ ہے، اگر روئے نہ تو گھر والے پریشان ہوتے کہیں مردہ تو نہیں۔ سادی شیرازی کہتے ہیں ان سے بدلہ لے کے جاؤ، کہ جب دنیا سے جاؤ تم ہنستے ہوئے جاؤ، لوگ روتے ہوئے رہ جائیں۔ لیکن ہمارا حال، ہم دنیا میں آئے بھی روتے ہوئے، اور جب واپس جاتے ہیں تو پھر بھی روتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ دوستو تذکرہ خاتون کا ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، لیکن زبان کا زہر کوبرا سانپ سے بھی زہریلا ہے۔ اس کی زبان کے فتنوں سے ہمسایہ محفوظ نہیں، تو میرے نبی فرماتے ہیں وہ عورت جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ ہوا، معمول کی نمازیں، معمول کے روزے، لیکن اس کے رویے سے اس کا ہمسایہ مطمئن ہے، خوش ہے، تو آقا فرماتے ہیں وہ عورت جنتی ہے۔